الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. پھر جو شخص مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ لذت کو تلاش کرنے والا نہ ہو اور جان بچانے کی مقدار سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اور تمہاری زبانوں کی کذب بیانی کی بنا پر یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گڑھو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. یقیناً جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، تھوڑا نفع اٹھانا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کی وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، پھر تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے ناواقفیت سے. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، حنیفاً صرف اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو اللہ نے منتخب کیا تھا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا کی تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں صلحاء میں سے ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجئے. حنیفاً، جو صرف اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے. وما كان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، سنیچر تو ان پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً تیرا رب البتہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ذریعے اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے بحث کیجیے اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی جائے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو البتہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ صبر بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان پر غم نہ کیجیے اور آپ ان کے مکر کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ 14واں پارہ ختم ہو گیا۔ ما اہل، یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، احلال مصدر ہے، باب فعال معنی آواز بلند کرنا پکارنا، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اضطر، یہ بھی فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اضطرار مصدر ہے باب افتعال، یہ اصل میں تی چھوٹی تا کے ساتھ ہے اضطرار، اس میں تا افتعال کو تا سے بدل دیا گیا۔ غیر باغ، اس حال میں کہ لذت طلب کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ باغن، اس میں فاعل واحد مذکر ہے، بغیہ مصدر ہے باب ضربہ۔ باغین اصل میں باغیون ہے، ضمہ یا پر دشوار تھا ساکن کر دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی باغین ہو گیا۔ اسی طرح عادن یا ادون مصدر سے اس میں فاعل واحد مذکر ہے باب نصر۔ عادن اصل میں عادی ون ہے، واو کلمے کے آخر میں ہے اور ما قبل مقصور ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، عادیون ہو گیا۔ پھر ضمہ یا پر دشوار تھا ساکن کر دیا، یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، عادن ہو گیا۔ ہادو، یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہود مصدر ہے، معنی یہودی ہونا باب نصر۔ امہ، معنی امام مقتدا پیشوا، اصل امت کے معنی ہے جماعت، لیکن یہاں امام اور پیشوا کے معنی میں ہے۔ قانت، اس میں فاعل واحد مذکر ہے، قنوت مصدر ہے باب نصر، معنی فرمانبردار۔ حنیف صفت مشبہ ہے، حنف مصدر ہے باب ضربہ، اور واحد، یہ واحد ہے جماعتی حنفاء۔ اجتبا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اجتباء مصدر ہے باب افتعال۔ السبت، ہفتے کا دن، سنیچر کا دن۔ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن یہودیوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے نافرمانی کی اور منع کرنے کے باوجود سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے
عذاب کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. پھر 3 روز کے بعد وہ لوگ ہلاک ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. جادل یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مجادلۃ المصدر ہے باب مفاعلت. عاقبتم فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. معاقبۃ عقاب مصدر ہے باب مفاعلت معنی بدلہ لینا. انما حرم علیکم المیتہ. انما کافہ مکفوفہ ہے ادات حصر میں سے ہے. المیتہ مفعول بہ واقع ہیں. والدم ولحم الخنزیر کا المیتہ پر عطف ہے. بربنائے عطف یہ بھی حالت نصبی میں یعنی مفعول بہ واقع ہو رہے ہیں. فمن اضطر میں فا استنافیہ ہے. من اس میں شرط ہے اور مبتدا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم یہ جواب شرط ہے. غیر باغ ولا عاد یہ بربنائے حال منصوب ہے. لا یہ زائدہ ہے نفی کی تاکید کے لیے. السنتکم الکذبہ. السنتکم مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے. الکذبہ یہ مفعول بھی ہے. متاع قلیل یہ خبر ہے موصوف صفت مل کر مبتدا محذوف ہے. وعلی الذین ہادوا واو حرف عطف ہے. علی الذین یہ جار مجرور مل کر حرمنا سے متعلق ہے. من قبل جار مجرور مل کر یہ قصصنا سے متعلق ہے. ان ابراہیم کان امہ. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. ابراہیم اس کا اسم ہے اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہے. کانا فعل ناقص ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے. امتن یہ کانا کی خبر ہے. قانتن یہ کانا کی خبر ثانی ہے. للہ یہ قانتن سے متعلق ہے. حنیف حنیفن یہ بربنائے حال منصوب ہے. شاکرن اس کا قانتن پر عطف ہے یعنی یہ کانا کی خبر ہے. لانعمہ یہ شاکرن سے متعلق ہے. حسنہ یہ مفعول بہ ثانی ہے. اعطیناہ میں ہو ضمیر یہ مفعول بہ اول ہے. ان یہ حرف مصدری ہے یا ان حرف تفسیر ہے. حنیفن یہ حال ہے. السبت یہ نائب فاعل ہے. باقی وجوہ اعراب ظاہر ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور شیطان کو
اس سے زیادہ کسی بات سے گرانی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے. یعنی اس بات سے شیطان ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں بندہ اپنے رب سے قریب نہ ہو جائے، جس کا سب سے قوی ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس لیے وہ قرآن پڑھنے والوں کو بہکاتا ہے، تلاوت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. چنانچہ شیطان کی اس کارستانی کی مختلف شکلیں دن رات سامنے آتی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے. چاہے قرآن نماز کے اندر پڑھا جائے یا باہر. فقہاء رحمہم اللہ متفق ہیں کہ تعوذ کا پڑھنا مستحب ہے، بلکہ امام عطا رحمہ اللہ مشہور فقیہ، ان کے نزدیک نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. نماز سے باہر تو جیسے چاہے تعوذ پڑھ سکتا ہے، زور سے یا آہستہ، لیکن نماز کے اندر آہستہ پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے نماز میں آہستہ تعوذ پڑھنا چاہیے. تعوذ سے مراد شیطان کی فتنہ انگیزی کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا ہے. اس لیے اس کے مشہور الفاظ تو یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن حدیث میں بعض اور کلمات بھی آئے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اگر ان الفاظ کے ذریعے تعوذ پڑھ لیا جائے تب بھی درست ہے. یہ جو بات فرمائی گئی کہ ایمان والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو شیطان ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس کے فتنے پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں. جو لوگ ایمان سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ نہ صرف شیطان کی چال بازی سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس پر قائم بھی رہتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، کسی حکم میں تبدیلی یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حکم دینے والا پہلے حکم کے نتائج و اثرات سے واقف نہیں تھا، تجربے سے معلوم ہوا کہ اس نے جو حکم کیا وہ غلط تھا، چنانچہ انسان اپنے اس حکم کو بدل دیتا ہے. انسانی زندگی میں کثرت سے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کیونکہ مخلوق کا علم ناقص اور نامکمل ہے. اللہ تعالی کی طرف سے اس انداز پر احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسری صورت یہ ہے کہ حکم میں تبدیلی حکمت و مصلحت کے تحت ہو. مثلا ایک طالب علم چوتھی جماعت میں ہے، ایک مضمون کو پڑھتا ہے اور اسی کو پانچویں اور چھٹی جماعت میں بھی پڑھتا ہے، لیکن ایک ہی مضمون کی کتاب ہر سال بدل جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ کتاب مقرر کرنے والا ناواقف تھا، بلکہ حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے ایک مضمون اجمال کے ساتھ بیان کیا جائے، پھر اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے، پھر اس کی زیادہ شرح و وضاحت ہو. ایسے ہی طبیب مریض کے حالات کے لحاظ سے دوائیں بدل بدل کر دیتا ہے. بچے کی غذا کو رفتہ رفتہ بدلا جاتا ہے. یہ مریض کی اور بچے کی مصلحت کا تقاضا ہے. شریعت کے احکام میں جو تبدیلی ہوتی ہے ان کی نوعیت بھی یہی ہوتی ہے. کبھی پہلے نرم احکام دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے اس عمل کو چھوڑنا آسان ہو، اور آہستہ آہستہ احکام میں سختی پیدا کی جاتی ہے. اور کبھی کسی برائی سے پوری طرح باز رکھنے کے لیے ابتداءً حکم میں سختی برتی جاتی ہے، اور بعد کو اور اس کی جگہ آسان احکام دے دیے جاتے ہیں. یہ تبدیلی حکمت و مصلحت کے طور پر ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مغایر نہیں ہے.
قرآن مجید میں بعض احکام تبدیل کیے گئے جن کو نسخ کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا. قرآن کریم نے اسی کا جواب دیا ہے کہ یہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ اعلم بما ينزل، بلکہ یہ علم و حکمت کا تقاضا ہے. اللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہیں جو وہ اتارتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.